السلام علیکم میرے محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان لانے والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک بڑے مالدار آدمی تھے اور ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں، ان کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے اپنا پیغام لایا ہوں۔ بظاہر ان کو یقین نہ آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ حضرت سعد تو بیچارے پہلے ہی غریب تھے، غم کے کھائے ہوئے تھے، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جو کہ حسن و جمال میں بہت مشہور تھی، جب اس کے کان میں آواز پڑی تو اس نے آواز دی، ابا جان سوچ تو لیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جائیے اور نبی کریم سے کہہ دیجئے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا ہے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دو۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ پھر نبی پاک نے حضرت سعد سے فرمایا کہ سعد جاؤ اور بیوی کو لے آؤ۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم مہر کہاں سے ادا کروں گا اور اس کو کہاں سے لے کر آؤں گا؟ آپ نے فرمایا، سعد گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جاؤ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، اس طرح سے تمہارے پاس 600 درہم جمع ہو جائیں گے۔ 400 سے مہر ادا کر دینا اور باقی 200 سے گھر کا کچھ سامان خرید لینا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی اور عبد الرحمن کے پاس گئے، انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ 200 سے زائد ہی دے دیے۔ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پہلے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ تھا اور اب ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین مالدار عورت ان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ کہنے لگے، بیوی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے بازار سے کچھ سامان خرید لوں تاکہ میرے گھر کا کھانا پینا چل سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی کہ اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے دل سے نکال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ ہے کوئی ایسا ایمان والا جو کہ اتنے بڑے جذبات کو اللہ کے رسول کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، یہ میرا مال وہاں لگے گا جہاں تو اور تیرا رسول راضی ہیں اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی اور نہ بیوی کا خیال آیا، یاد رہا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم یاد رہا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی پیسوں سے ایک گھوڑا خریدا، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی، پھر اپنے چہرے کو چھپا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ چہرے کو چھپائے ہوئے کون سا شخص آیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اس غرض سے چھپا رکھا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چہرے کو دیکھ کر مجھے واپس نہ لوٹا دیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو دین کی حفاظت کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے آیا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے،
لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو تیر لگا اور وہ گر کے مر گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا اور ان کے کالے بازو جب باہر نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہو۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا ہے، تو خوشبخت ہو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جوش و جذبے کے ساتھ پھر میدان جنگ میں چھلانگ لگائی اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ لڑے۔ پھر مجمع میں یہاں تک آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں حضرت سعد کے خون کو پونچھ رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو حضرت سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب کوئی اس کو ایک دفعہ پی لے گا تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے اور یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ پہلے تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں رویا ہوں تو اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی اور شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں تھا اور کیسے اللہ کے حکم پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر کہ جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے منہ پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اور اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا تھا، اس لیے میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ اب اس کی بیوی کو بتا دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت، مالدار اور بے مثال بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کے تمام نوجوانوں میں ایسا ہی جذبہ رکھنے والا دل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔